تو تھوڑے میں دیانتدار نکلا، اپنے مالک کی خوشی میں شامل ہو۔ خدا باپ اور بیٹی اور روح القدس کے نام سے آمین۔ خداوند کا زندہ کلام آج ہمیں وفاداری اور محنت کا درس دیتا ہے اور اپنے مالک کے ساتھ وفادار رہنے اور اس کے حکموں پر عمل کرنے کا درس دیتا ہے۔ اور خداوند کا کلام آج ہمیں یہ بات وضاحت سے بتاتا ہے کہ خداوند خدا کی بادشاہی میں ایسا ہے کہ وہ جہاں نہیں بوتا وہاں سے بھی کاٹتا ہے، جہاں نہیں بکھیرتا وہاں سے بھی جمع کرتا ہے۔ اور خداوند کا کلام آج ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ پس تم اس سے ڈرتے ہوئے اس کے حضوری میں آؤ اور اس کے حکموں پر عمل کرو اور اس کی نعمتوں کا شکر گزار رہو اور اس کی نعمتوں کے وفادار رہو۔ اس کی نعمتیں جو خداوند خدا نے دی ہیں، وفاداری کے ساتھ اس پر عمل کریں اور خداوند کی نعمتوں کو جو اس نے دی ہیں اس کو بروئے کار لاتے ہوئے خداوند کی بارگاہ میں، خداوند کے پاکستان میں محنت کریں اور خداوند کی اس دنیا میں جس میں خدا نے ہمیں بھیجا ہے اس کے وفادار بیٹے اور بیٹیاں بن کر زندگی گزاریں۔ اس غلام کی طرح نہ ہو جس نے کنتار لے کر زمین میں دبا دیا، بلکہ اس کی مانند ہو جس نے 5 لیے اور اسے استعمال کر کے 5 اور کمائے۔ خداوند کی نعمتوں سے اور زیادہ فضائل اور برکات حاصل کریں اور خداوند کی بارگاہ میں آج پورے ایمان کے ساتھ وفاداری کے لیے خداوند سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند خدا ہمیں اپنی خوشی میں شامل ہونے کے قابل بنا دے، کیونکہ خداوند خدا سے ہم التجا کریں کہ خداوند خدا ہمیں اپنی روحانی قربت میں داخل کرے اور ہمیں اپنی قربت میں شامل ہونے کے قابل بنا دے اور خداوند خدا کے حضور یہ التجا کریں کہ خداوند خدا ہماری خود غرضی، فریب اور دنیاوی خواہشات سے ہمیں پاک کر دے اور ہمیں نیکی کی طرف بڑھا دے۔ آئیے ہم خداوند کے زندگی بخش پاک کلام میں سے آج کا پیغام سنتے ہیں، اور آج کے کلام مقدس کے پیغام سے پہلے میں ان دوستوں کو، ان بھائیوں اور بہنوں کو اپنے چینل جیزس میڈیا پر ویلکم کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن دبا لیں تاکہ ہر روز خداوند کا زندہ کلام آپ تک پہنچ سکے۔ عزیزو، خداوند کا زندگی بخش پاک کلام مقدس متی کی انجیل اس کا 25 باب اور اس کی 14 آیت سے 30ویں آیت تک، کیونکہ یہ ایسے ہے جیسے کسی آدمی نے ایک اور ملک کو جاتے وقت غلاموں کو بلا کر اپنا مال ان کے سپرد کیا۔ ایک کو 5 کنتار دیے، دوسرے کو 2، تیسرے کو 1، ہر ایک کو اس کی لیاقت کے موافق دیا اور سفر کو روانہ ہوا۔ جس کو 5 کنتار ملے تھے وہ فوراً گیا اور ان سے لین دین کر کے 5 اور کما لیے۔ اسی طرح جسے 2 ملے تھے اس نے بھی 2 اور کمائے، لیکن جسے 1 ملا تھا اس نے جا کر زمین کھودی اور اپنے مالک کا کنتار چھپا دیا۔ بڑی مدت کے بعد ان غلاموں کا مالک آیا اور ان سے حساب لینے لگا۔ جسے 5 کنتار ملے تھے وہ 5 کنتار اور لے کر حاضر ہوا اور کہا، اے خداوند، تو نے 5 کنتار مجھے سپرد کیے تھے، دیکھ میں نے 5 اور کما لیے۔ اس کے مالک نے اس سے کہا، اے نیک اور دیانتدار غلام، شاباش، تو تھوڑے میں دیانتدار نکلا، میں تجھے کثرت کا مختار بناؤں گا۔ اپنے مالک کی خوشی میں شامل ہو۔ اور جسے 2 کنتار ملے تھے اس نے بھی حاضر ہو کر کہا،
اے خداوند، تو نے 2 کنتار مجھے سپرد کیے تھے، دیکھ میں نے 2 کنتار اور کما لیے۔ اس کے مالک نے اس سے کہا، اے نیک اور دیانتدار غلام، شاباش، تو تھوڑے میں دیانتدار نکلا، میں تجھے کثرت کا مختار بناؤں گا۔ اپنے مالک کی خوشی میں شامل ہو۔ تب وہ بھی جسے 1 کنتار ملا تھا حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے آقا، میں تجھے جانتا ہوں کہ تو سخت آدمی ہے، جو جہاں نہیں بویا وہاں سے کاٹتا اور جہاں نہیں بکھیرا وہاں سے جمع کرتا ہے۔ پس میں نے ڈرتے ہوئے جا کر تیرا کنتار زمین میں چھپایا، دیکھ جو تیرا ہے وہ موجود ہے۔ اس کے مالک نے جواب میں اس سے کہا، اے شریر اور سست غلام، تو جانتا تھا کہ میں نے جہاں نہیں بویا وہاں سے کاٹتا اور جہاں نہیں بکھیرا وہاں سے جمع کرتا ہوں۔ پس چاہیے تھا کہ تو میرا روپیہ ساہوکار کو دیتا، تو میں آ کر جو میرا ہے سود سمیت لے لیتا۔ پس اس سے 1 کنتار لے لو، اور جس کے پاس 10 کنتار ہیں اسے دے دو، کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا، اور جس کے پاس افراط ہوگی۔ مگر جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے۔ اور اس نکمے غلام کو باہر کے اندھیرے میں ڈال دو، وہاں رونا اور دانتوں کا بجنا ہوگا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ آئیے میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خداوند کی حضوری میں دعا کے لیے اپنے آپ کو جھکاتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں اور پورے ایمان کے ساتھ خداوند سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند خدا ہمیں اپنا وفادار خادم بنائے اور ہمیں اپنی خوشی میں شامل ہونے کے قابل ٹھہرائے۔ ہم دعا کریں۔ قدوس خداوند قادر مطلق باپ، آسمان اور زمین کے خالق، ہم تیرا شکر تیری تعریف کرتے ہیں اور تیرے مبارک قدموں میں اپنے دل کی گہرائی سے تیرے حضور جھکتے ہیں کہ پیارے خداوند خدا، تو مجھے اپنا وفادار اور فرمانبردار اور سچا خادم بنا دے، کیونکہ خداوند تیرے کلام میں لکھا ہے، جہاں اچھا خادم وہی ہے جو اپنے آقا کے حکموں کو مانتا اور ان پر عمل کرتا ہے۔ اے خداوند خدا، مجھے ایسا خادم بنا دے جو تیرے حکموں پر عمل کروں اور ہر وقت تیری مرضی کے مطابق اپنے قدموں کو چلاؤں۔ قدوس مہربان باپ، میں تیرے حضور دعا کرتا ہوں جیسے داؤد نے کہا کہ اے خداوند میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں نئی روح ڈال دے۔ میری خداوند خدا، میرے دل کو ہر طرح کی خود غرضی، فریب اور دنیاوی خواہشات سے پاک کر دے اور بخش دے کہ میں ہمیشہ تیرے جلال میں زندہ رہوں۔ قدوس خداوند خدا، تیرے حضوری میں آتے ہیں اور تیرے حضور التجا کرتے ہیں۔ خداوند تو نے فرمایا کہ اگر کوئی میری پیروی کرنا چاہے تو اپنی آپ سے انکاری کرے اور اپنی صلیب اٹھا کر میرے پیچھے چلے۔ اے خداوند خدا، میں اپنی صلیب اٹھا کر تیرے پیچھے چلتا ہوں۔ میں اپنے نفس، اپنی خواہشات اور اپنے منصوبوں کو ترک کرتا ہوں۔ پیارے خداوند خدا، مجھے توفیق دے کہ میں ہمیشہ تیرے حکموں کی پیروی کر سکوں۔ قدوس خداوند خدا، تو جو بڑا مہربان ہے، تو قادر مطلق باپ ہے، مجھے اپنا وفادار خادم بنا دے، مجھے اپنے حکموں پر چلنے کی توفیق دے دے۔ قدوس مہربان باپ، مجھے بھیج تاکہ میں پیارے خداوند تیری حضوری میں تیرے کلام کی منادی کر سکوں، میری زبان سے تیرے کلام کی منادی ہو، میرے ہاتھوں سے تیرے کاموں کو انجام مل دے، اور خداوند خدا میرے قدم تیری راہوں پر چلیں۔ خداوند، جب تو اپنے خادم کو بلاتا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ میں حاضر ہوں۔
قدوس باپ بخش دے آج میں بھی تیری آواز کو سنوں اور میں یہ کہوں کہ اے خداوند میں حاضر ہوں۔ مہربان باپ میری دعاؤں کو سن اور قبول کر۔ اے خداوند میرے گھرانے میں، میرے خاندان میں اور میرے خداوند خدا گرد و نواح میرے ہمسایوں میں ہر طرح سے اپنے پاک روح کو ڈیل دے، سبوں کو اپنے وفادار خادم بنا دے۔ اے خداوند خدا مجھے چھوٹے سے چھوٹے کام میں بھی وفادار بننے کی توفیق دے دے۔ بخش دے پیارے خداوند میں ہمیشہ دوسروں کی خدمت کروں، مجھے دوسروں کا خادم بنا دے، کیونکہ پیارے خداوند خدا پولس رسول نے کہا کہ میں سب کا خادم بنا تاکہ زیادہ لوگوں کو مسیح کے لیے جیت سکوں۔ پیارے خداوند خدا میرے دل کو فروتن بنا اور مجھے دوسروں کا خادم بنا۔ تو نے فرمایا جو کوئی تم میں بڑا بننا چاہے وہ تمہارا خادم بنے۔ پیارے خداوند خدا دنیا مختلف پیمانوں سے ناپتی ہے، لیکن قدوس خداوند تیرا پیمانہ، تیری بادشاہی کا پیمانہ، تیرا معیار عاجزی، خدمت اور وفاداری ہے۔ پیارے خداوند مجھے اپنی خدمت اور وفاداری میں قابل بنا دے، مجھے اپنی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے سچا خادم بنا دے، تاکہ میں تیری بادشاہی میں، تیری حضوری میں داخل ہو سکوں اور تیرے خوشی میں شامل ہونے کے قابل ٹھہروں۔ اے خداوند خدا بخش دے کہ میں تیرے اس غلام کی مانند، اس خادم کی طرح، پیارے خداوند خدا جسے تو نے 5 قنطار دیے اور اس نے 5 اور کما لیے، پیارے خداوند بخش دے میں محنت کروں اور میں تیری دی ہوئی نعمتوں میں اور زیادہ پھلدار بن سکوں۔ مجھے سچائی، صداقت اور محبت میں مضبوط کر تاکہ میں تیرے جلال کے لیے جیتا رہوں۔ تیرے کلام جو پیارے خداوند میرا قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے نور بن جائے، میں تیری حضوری میں وہ خادم بنوں جو تیرے دل کے مطابق ہو۔ اے خداوند خدا جو تیرے لوگوں کے لیے بوجھ رکھتا ہو، جو تیرے لوگوں کے ساتھ وفاداری سے جڑا رہے، جو نیکی کرتے کرتے نہ تھکے۔ اے روح القدس خدا میری رہنمائی فرما، میرے دل کو نرم رکھ اور میری زبان کو قابو میں رکھ، میرے اعمال تیرا عکس بن جائے۔ اے خداوند خدا مجھے بخش دے کہ میں ہمیشہ تیرے حکموں پر عمل کروں اور تیرے حکموں کی پیروی کروں اور تیرے کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکوں۔ اے خداوند خدا میری دعا، میری التجا کو سن۔ آج تیرے بیٹے اور بیٹیاں جو اس روحانی محفل میں شامل ہیں، پیارے خداوند تو انہیں اپنے وفادار بیٹے اور بیٹیاں بنا، انہیں وفادار خادم بنا، جو پیارے خداوند تھوڑے میں بھی دیانتدار نکلے۔ اے خداوند اپنے بچوں کی فریادوں کو سن اور قبول فرما۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے زندہ جلالی اور قادر نام سے، آمین۔